الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرید و فروخت کا جو معاملہ اسباب فساد جو ہم نے ذکر کیے تھے ان میں سے کسی سبب کی وجہ سے وہ فاسد ہو جائے تو اس کے بعد اس معاملے کے متعلق جو احکام اور اثرات وجود میں آتے ہیں اب ہم اس کو نمبر وار انشاءاللہ ذکر کریں گے، یعنی اس کے احکامات کو، اثرات کو پھر بعد میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ حکم نمبر 1 کو ہم ذکر کریں گے اور اس حکم کے تحت پھر 4 مسائل کو بھی ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا حکم بے فاسد کو ختم کرنے کا ہے کہ جب بے فاسد ہو جائے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ بے فاسد میں چونکہ کسی خلاف شریعت چیز کا ارتکاب کیا جاتا ہے لہٰذا گناہ کے پہلو پر مشتمل ہونے کی وجہ سے معاملے کے فریقین میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے، بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ اس معاملے سے خود بھی نکلے اور دوسری فریق کو بھی نکالے اور ایک دوسرے سے جو چیز لی ہو وہ ایک دوسرے کو واپس کرے۔ اگر کوئی فریق اس معاملے میں غفلت یا ہٹ درمی سے کام لیتا ہے اور معاملے کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کو عدالت یا مسلمانوں کے جرگے وغیرہ کے ذریعے سے دباؤ میں لا کر معاملہ ختم کرنے کے لیے مجبور بھی کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کی خرابی کسی ایک شخص کی ذات تک محدود نہیں بلکہ دوسرا فریق بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں قاضی اور عدالت یا جرگے کو مداخلت کا حق حاصل ہوگا۔ بے فاسد کو ختم کرنے سے بے فاسد کو ختم کرنے سے متعلق اب اس کے تحت جو مسائل ہے یعنی حکم نمبر 1 اس کو جو ہے اب ہم ذکر کریں گے۔ پہلا مسئلہ بے فاسد ختم کرنے کا اختیار، تو اس کے تحت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بے فاسد کے ختم کرنے کا اختیار فریقین میں سے ہر ایک کو مستقل طور پر حاصل ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کو ختم کرنے سے کوئی شرعی رکاوٹ وجود میں نہ آئے تو فریقین میں سے ہر ایک کو مستقل طور پر یہ جو ہے اختیار حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اگر ایک فریق تیار ہو اور دوسرا نہ ہو تو بھی دوسری فریق کو اطلاع دے کر معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے تحت وہ ہے بے فاسد کو برقرار رکھنے کا وعدہ۔ بے فاسد پر آمادہ کرنے کے لیے اگر فریقین میں سے کوئی ایک دوسرے کو یہ یقین دہانی کرا دے کہ میں معاملے کو ختم نہیں کر دوں گا یا یہ کہ میں معاملے کو ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں وغیرہ، تو اس طرح کے جملے کہنے سے واقعتاً اس فریق کا معاملہ کو ختم کرنے کا حق ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس طرح کی یقین دہانیوں کے باوجود اس کا حق ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس فاسد معاملے کو ختم کر کے گناہ سے اپنے آپ کو اور دوسری فریق کو آزاد کر دے۔ البتہ بعض صورتوں میں ضرورت کی بنا پر یہ حق یعنی فاسد معاملے کو ختم کرنے کا حق جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے پھر ذکر کریں گے۔ تو یہ دوسرے مسئلہ بھی امید ہے سمجھ آئی ہوئی ہوگی بے فاسد کو برقرار رکھنے کا وعدے کے متعلق۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے مبیع پر قبضہ ہو جانے کے بعد بھی بے فاسد کو ختم کیا جائے گا۔ دیکھو یہ یاد رکھو، بے فاسد میں مبیع یعنی خریدی ہوئی چیز پر قبضہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں فریقین میں سے ہر ایک کو معاملہ ختم کرنے کا قانونی اختیار حاصل ہے، اس میں دوسری جانب کی مرضی یا قاضی کی طرف سے توثیق ضروری نہیں ہے، اور اسی پر علماء نے جو ہے فتویٰ دیا ہے۔ البتہ فسخ کرنے کی صورت میں دوسرے جانب کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس معاملے کو ختم کیا گیا۔ اگر دوسری جانب والوں کو جو ہے فسخ کا علم ہی نہ ہو تو اس معاملے کو دوسری فریق کے حق میں باقی سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسی صورت میں یہ چیز اگر ہلاک ہوئی تو خریدار پر اس کی بازاری قیمت لازم ہوگی۔ چوتھا مسئلہ بے فاسد کو ختم کرنے کے تحت وہ ہے بے فاسد کو زبانی کہنے کے بجائے عملی طریقے سے ختم کرنا۔ بے فاسد کو ختم کرنے کا عمل جیسا کہ زبانی طور پر ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کہا جائے کہ میں اس معاملے کو ختم کرتا ہوں یا میں اس معاملے سے نکل جاتا ہوں، تو اسی طرح عملی طور پر بھی بے فاسد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا خریدار
بے فاسد کے تحت خریدی ہوئی چیز کسی بھی نام اور عنوان سے بیچنے والے کے حوالے کر دے تو یہ کافی ہوگا۔ اس کے بعد اس معاملے کو ختم سمجھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر یہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو وہ بیچنے والے کے مال میں سے ضائع ہوگی۔ بہرکیف یہ جو تفصیل وغیرہ ذکر کی گئی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر بے فاسد کی صورت میں خریدار نے وہ چیز فروخت کنندہ کو کسی بھی وقت، کسی بھی نام اور کسی بھی طریقے سے واپس کی ہو تو یہ چیز اس کے ضمان سے نکل جاتی ہے اور واپس فروخت کرنے والے کے ضمان میں آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اگر یہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو فروخت کرنے والے کے مال میں سے ہلاک ہوگی۔ اب اس حکم کے تحت کچھ وضاحتیں ہیں، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔